بالکل جی، بھارت کی جانب سے پے در پہ نہ صرف ڈرون بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے بلکہ جو دیگر محاذ ہیں جن میں ہم دیکھیں کہ سائبر جنگ بھی جاری ہے، پھر میڈیا پر فیک نیوزز کا پروپیگنڈا بھی جاری ہے، اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی تمام تر جو آپشنز ہیں ان پر ورکنگ مکمل کی ہے۔ ڈرلز کا سلسلہ جاری ہے، موک ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے۔ اسی پر ہم بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا اب ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے اور کس طرح سے بھارت کو جواب دینا چاہیے ریاست پاکستان کو۔ بہت شکریہ۔ ایک جنگی ماحول ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں مسکرا رہا ہوں بھارت کی اور خاص کر بھارتی میڈیا جس وقت ایک آگ لگا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا کو اور مودی سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آگ لگا رہے اس آگ کی لپیٹ پہ خود آئے گی۔ دیکھیں، جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا، میں اپریشیٹ کیا، میں نے پہلے بھی اب بھی کرتا ہوں اپنی وزارت کو، وزارت دفاع کو، اپنی فارن منسٹری کو، اور دونوں فیڈرل منسٹر صاحبان کو، نائب وزیر اعظم صاحب کو، اور پھر اپنے وزیر اعظم پاکستان کو بڑی میچور اسٹیٹمنٹ کی پاکستان کی طرف سے۔ ہم نے کہا کہ تحقیقات میں ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے آزادانہ تحقیقات کرتے ہیں، اور جو بھی اس پہ رسپانسبل اس پہ رسپانسبلٹی پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بھارت کی تو روش ہے نا کہ وہاں پہ جو بھی ہو اس نے پاکستان کو الزام لگانا ہے۔ پنجاب بالکل تیار ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب تو دونوں ہی اس صد میں آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اور جس طریقے سے سکھ کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، اور سکھ کمیونٹی نے پاکستان کی اس امن کی آواز کو لبیک کہا اور کہا جی کہ ہم پاکستان کی امن کے ساتھ ہیں، پاکستان ایک امن کی دھرتی ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لائک وائز اگر جنگ ہوتی ہے، اول تو میں دعا کرتا ہوں جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ کیا ہے؟ جنگ ڈسٹرکشن ہے۔ جنگ جب ڈسٹرکشن ہے تو پھر جو سویلین ادھر کیوں، سویلین ادھر کیوں، نقصان سب کا ہے۔ لیکن ہم نے پوری اس کی تیاری ہے۔ چیف منسٹر پنجاب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیشہ فرنٹ پہ آ کے لڑائی کر لڑتی ہیں، اور انہوں نے پوری ایمرجنسی کی سچویشن ہے، پوری وہ ہر لمحے اپنی پاک فوج کا بھی حوصلہ بلند کری ہے، پاکستان کی عوام کا، پنجاب کی عوام کا، اور ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ محکمے ہمارے سارے جو موک ڈرلز ہیں وہ سارے کریں۔ بٹ میں ایک چیز یہاں پہ آج مودی سرکار کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ کہ جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے تو آپ کو کیوں یہ پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کیوں ایسے روڑے اٹکاتے ہیں پاکستان کی ترقی میں؟ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو اس علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ دیکھیں، دونوں ممالک جو ہیں، خاص کر بھارت کے اندر میں دیکھوں تو بھارت کے اندر ایک اچھا خاصا جو طبقہ ہے، دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو لیٹرن وچ از اے بیسک نیسیسٹی۔ لائک وائز پاکستان کے اندر بھی غربت کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، ہم اس پہ کام کریں، اور ہماری حکومت نے آتے ہی جو کام کیا، ہم نے سوشل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کیا، اور چیف منسٹر پنجاب کا بھی، لائک وائز وزیر اعظم کا بھی۔ آج بھارت کی عوام کو سوچنا ہوگا، کیا آپ اپنا بجٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کاٹ کے آپ لوگوں کو جلانے کے کام لگائیں گے یا لوگوں کو بسانے کے کام آئیں گے؟ آج جو بھارتی میڈیا کر رہا ہے، بھارتی میڈیا آگ لگا رہا ہے، اور میں اپنے پاکستانی میڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ بالکل پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی بھارت ایڈوینچر کرے گا، انہوں نے ایڈوینچر کیا، جواب ملا پاک ایئر فورس کی طرف سے، لیکن ہم ڈیفینس پہ ہیں، ہم کوئی ایگریشن میں کوئی اوفینسو اوکے نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر بھارت اس پہ دوبارہ کارروائی کرے گا، وار کرے گا پاکستان پہ، تو اس دفعہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن میں عالمی دنیا سے، عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں، ہماری جو امن کی خواہش ہے، براہ کرم اس پہ غور کریں۔ اور آج اگر خدا نہ خواستہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر صرف پاکستان، انڈیا نے اس خطے میں جتنے ملک ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئے گے، دونوں جوہری طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں بہت زیادہ تعداد میں جو خالصتان تحریک کے رہنما ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور وہ جو سکھ ریجمنٹ ہے اس کو وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف آپ نہ رہیں، خالصتان کی بات کریں۔ خالصتان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو مودی سرکار کو سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے سکھ بھائی ڈائسپورا بیٹھا ہے یہ سارے بھارتی ہیں۔ یہ بھارت کی جو اپنی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہیں، ظلم و ستم ہے، یہ سارے وہاں سے ناراض ان کے لوگ ہیں جو بھارت سے نکل کے اس وقت قیام پذیر ہیں، کوئی یورپ میں ہے، کوئی UK میں، کوئی USA میں۔ آج جب بھارت کے اندر انٹرفیت حاملے نہیں ہے، بھارت کے اندر اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے، تو آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ آج جو سکھ ہے، چاہے وہ کینیڈا کے اندر ہے، اور خاص کر آپ نے دیکھا جو ہردیپ سنگھ نجر جی کی اسیسینیشن ہوئی، جس میں بھارت کے ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا، اور پرائم منسٹر کینیڈا نے کہا،
تو اب اس وقت یہ ہے کہ یہ بالکل سکھ یونائٹڈ ہے، اور پنجاب انہوں نے کل کہا جی پاکستان نے پنجاب پہ اٹیک کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، میری حکومت سوچ بھی نہیں سکتی. سکھ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سکھوں کو عزت دیتے ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے بیساکھی جا کے سکھ قوم کے ساتھ منائی اور سکھ قوم نے ہمیشہ ریگارڈ دی ہے. کل ہمارے نائب وزیر اعظم ڈار صاحب نے بھی کہا اور ڈی جی آئی اسپیار نے بڑی بھی کہا. انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ہم سارا دن سنتے رہے کہ بھارت کا جو آفیشلی جو سٹیٹمنٹس آتی رہیں کہ پاکستان نے مختلف شہروں میں ٹارگٹ کیا ہے، لیکن پاکستان نے تو کل باور کرا دیا کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اگر کوئی ڈرونز ہیں تو وہ کم از کم دکھائے بھی جا سکتے تھے، کچھ دکھایا نہیں ماس وائے کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس عمل کو کس طرح دیکھیں ہمارا بالکل ہم نے نہیں کیا، بلکہ بھارت کی طرف سے ننکانہ صاحب پہ ڈرون پھینکا گیا. ننکانہ صاحب جو سکھوں کے لیے پوتر دھرتی ہے، اس پہ ڈرون پھینکا گیا. میں آج اپنے سکھ قوم کو باور کراتا ہوں، پاکستان کا ہر پاکستانی، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت سکھوں سے پیار کرتی ہے. دیکھیے کرتارپور صاحب ہم نے کھولا اور سکھ کرتارپور صاحب آ رہا تھا. پچھلے دنوں جب بہت حالات خراب تھے اور بھارت نے پاکستانی کو بند کر دیا، ہم نے سکھوں کو بند نہیں کیا. سکھ قوم آتی رہی، کرتارپور صاحب آتے ٹیکتی رہی. پرسوں سے ہمارے دروازے کھلے ہیں کوریڈور کے. بھارتی سرکار سکھ قوم کو کرتارپور کوریڈور نہیں آنے دے رہی. میں آج دوبارہ آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں، بھارت نے کرتارپور کوریڈور بند کیا. پاکستان کا دروازہ آج بھی کھلا، آج بھی ہم وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں. آج جا کے پوچھنا چاہیے ہماری سکھ قوم کو بھارت سرکار سے، وہ کرتارپور صاحب جس کے لیے سکھ قوم نے ارداسیں کی 70 سال، آج وہ کرتارپور صاحب کا گردوارہ، کرتارپور صاحب کا لنگر، کرتارپور صاحب کا گرنتھی انتظار کر رہا ہے کہ سنگت آئے، اور سنگت کو آنے نہیں دیا جا رہا. ہم نے دوبارہ کہا سکھ قوم مساجد کے پیچھے تو پڑے تھے، گردواروں کے پیچھے پڑ گئے، اور آج ہم کہہ رہے ہیں ننکانہ صاحب میں ڈرون مارنے کا کیا مقصد وہی دیکھیں نا، ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ ایک طرف مساجد ہیں، اور وہ جو معصوم بچے جن کی عمریں 2 سال سے لے کے 7 سال تک ہے، وہ 2 سال کی بچی نے اٹیک کیا تھا، وہ 7 سال کے بچے نے اٹیک کیا تھا. آپ کیوں ایسا کام کریں؟ اور یہ بھارت کے اندر جو سیکولرزم والے لوگ ہیں، جو بھارت کے اندر ڈیموکریسی پہ بلیو کریں، اب ان کو سوچنا ہوگا. وہ بھارت جو ایک سیکولر بھارت تھا، وہ بھارت مودی سرکار نے ختم کر دیا. اب تو اس کو بچر آف گجرات کی بجائے بچر آف سب کانٹیننٹ کہا جائے تو درست ہوگا. بالکل ایسے یہ دیکھیں جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا آپ ان کے اوپر میزائل پھینکتے ہیں اور میزائل پھینک کے آپ ان کو شہید کرتے ہیں. کبھی بھی آپ جہاں پہ شہری آبادیاں ان پہ میزائل نہیں پھینکتے، کبھی ان پہ اٹیک نہیں کرتے. آپ چلے ہیں آپ مساجد گرانے، گردواروں پہ اٹیک کرنے، مندروں پہ اٹیک کرنے، لوگوں کی بستیوں پہ اٹیک کرنے. سو میں آج دوبارہ پھر، کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ اس خطے کے اندر امن پریویل کرے. خدا نہ خواستہ اگر یہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کی شعلے بہت دور تک جائیں گے، اس کی لپیٹ میں پھر یہ 2 ممالک نہیں، اور پھر اس خطے کے اندر بدامنی ہوگی، اس خطے کے اندر پھر پوری جنگ ہوگی. تو اس وقت عالمی برادری کو سوچنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، اور جو مودی سرکار اس وقت جو رویہ اپنا کے بیٹھا ہے، اس رویے کے اوپر مودی سرکار کو اور بھارتیوں کو اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. بھارتیوں کو یقیناً ان آوازوں کو جہاں پر وزڈم پریویل کرتی ہے ان کو اس پر ضرور کان دھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 2 ارب آبادی کا خطہ ہے، صرف پاکستان اور بھارت نہیں ہے. یہاں پر اگر جنگی تصادم بڑھتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ دونوں طرف ہی ہوگا. اور اسی طرح سے صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کو نوٹس دینا چاہیے ساری صورتحال کا، کیونکہ بھارتی جنگی جنون کے سامنے نہ مسجد محفوظ ہے، نہ جو ہے وہ گردوارہ محفوظ ہے. تو اس طرح کی سوچ والے شخص کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے. اگر اب بھی یہ جسارت جاری رہی تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا، جس طرح سے 6 اور 7 مئی کی رات پاک فوج نے دیا اور بھارتی تکبر کو خاک میں ملایا. جو رافیل کی صورت میں ان کا تکبر تھا اس کو خاک میں ملایا. رافیل بھی گرتے ہوئے دنیا نے دیکھے، اور پاکستان اس حوالے سے واضح کر چکا ہے کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی.